الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز طلباء کرام، چند ایسے اصول جن پر عمل کر کے آپ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہر طالب علم کے سر پر امتحانات کا خوف طاری ہوتا ہے، تاہم جو آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے وہ نہ صرف پر اعتماد رہتے ہیں بلکہ امتحانات میں نمایاں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ امتحانات ہی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں۔ جو طالب علم امتحان میں پاس ہوتا ہے اگلی کلاس میں وہی ترقی پاتا ہے، اگلے درجے میں وہی سرخرو ہوتا ہے۔ امتحانات میں کامیابی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی میٹھا پھل کھاتا ہے۔ طلباء کرام، یاد رکھیں امتحانات دینا بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ سارا سال پیپرز کی تیاری کرتے رہیں اور پیپر دیتے ہوئے کچھ گڑبڑ کر دیں تو یہ آپ کے مجموعی نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہم آپ کو چند ایسے گر بتاتے ہیں جن کو اپنانے سے نہ صرف آپ کے ذہنی تنوع میں کمی واقع ہوگی بلکہ نتائج پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ امتحانات انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ امتحانات اور اس میں کامیابی کے بغیر دنیا میں ترقی اور نیک نامی کا حصول ممکن نہیں۔ کسی بھی معروف علمی شخصیت کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی موجودہ نیک نامی، قابلیت اور شہرت کے پیچھے صرف خاندانی وجہات ہی نہیں بلکہ علمی مہارت اور تعلیمی امتحانات میں اعلیٰ کامیابیاں ہیں۔ جب یہ طے ہے کہ امتحانات سے جان چھڑانا ممکن نہیں تو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ڈٹ کر اس کی تیاری کی جائے اور اپنی محنت کو سلیقے، طریقے اور خوبصورتی کے ساتھ ممتحن کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہماری محنت کا عمدہ نتیجہ ملے اور ہم امتیازی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین، اساتذہ اور ادارہ کے لیے نیک نامی اور عزت و افتخار کا ذریعہ بن سکیں۔ بحیثیت مدرس اپنے تجربات اور اہل علم کی تحریرات کی روشنی میں امتحان کی تیاری اور امتحانی پرچہ جات حل کرنے سے متعلق ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جن پر اگر اچھی طرح سے عمل کر لیا جائے تو کم وقت میں نہ صرف تیاری عمدہ ہو جائے گی بلکہ اپنی محنت کو ممتحن کے سامنے سلیقے سے پیش کرنے اور اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کا گر بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان اصولوں کو 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، امتحانات کے لیے ذہنی تیاری۔ نمبر 2، امتحانات کی باقاعدہ تیاری۔ نمبر 3، امتحان گاہ میں داخلے سے پہلے کے لازمی امور۔ نمبر 4، پرچہ حل کرنے کے اہم اصول۔ نمبر 5، پرچہ جمع کرانے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے۔ نمبر 6، امتحان ہال سے نکلنے کے بعد کی ہدایات۔ نمبر 1، امتحانات کے لیے ذہنی تیاری۔ سب سے اہم اور ابتدائی کام اپنے آپ کو سالانہ امتحانات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور یہ کام ششماہی امتحان کے فوراً بعد شروع ہو جانا چاہیے۔ طلباء عموماً غلطی یہ کرتے ہیں کہ امتحانات کی تیاری کے لیے تمام اسباق ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وقت کم بچتا ہے اور کتابوں کی کما کوہ دہرائی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ وسوسہ بھی رہتا ہے کہ جو کتاب پورا سال پڑھ کر بمشکل ختم ہوئی ہو اسے 2-3 ہفتوں میں کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ تبصرہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا بورڈ میں پوزیشن لینی ہے، بس اللہ خیر کرے گا اور پاس ہو ہی جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ سوچ بڑی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ استعدادیں اسی سے تباہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ذہنی لحاظ سے خوب تیاری کیجیے۔ ابھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے نتائج آپ کی محنت کے منتظر ہیں۔ پوزیشن لینے والے طلبہ بھی آپ ہی کے درجے کے ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کتابیں پڑھ کر پوزیشن لیتے ہیں جو سارا سال آپ نے بھی پڑھی ہیں۔
اس لیے صرف محنت اور عزم پختہ کرنے بلکہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ مکمل محنت اور یکسوئی سے پڑھنا ہے تو یقین کیجیے کہ پھر کامیابی بلکہ امتحان میں پوزیشن کا حصول بھی کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعاؤں اور حسب توفیق نوافل کا اہتمام ہو۔ والدین اور اساتذہ سے دعاؤں کی درخواست کی جائے۔ والدین کی دعائیں قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ دعا اور ثابت شدہ وظائف کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ شریعت نے دنیا میں ہمیں رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر محنت سے غافل ہو کر میں دعاؤں پر اکتفا کر کے کامیابی کا تصور منشاء شریعت اور نظام فطرت کے موافق نہیں ہے۔ اگر وظائف پڑھ کر ہی کامیابیاں حاصل کی جاتی تو انبیاء علیہ السلام دین کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا مکلف ہے، تاہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرعاً غلط ہے۔ حد الوسع محنت کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کا اہتمام انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پاؤ بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو۔ بہرحال اسباب کی تیاری کے بغیر اور محنت سے غافل ہو کر محض وظیفے کے زور پر کامیابی کا تصور منشاء شریعت کے خلاف اور بے وقوفی ہے۔ نیز امتحان میں نقل کرنا کئی گناہوں کا مجموع ہے، اور ممتحن اگر امتحان میں نقل کرائے تو وہ خود خیانت کا مرتکب ہوگا، اور پرچے میں غلطی کر کے اسے چھپانے کی صحیح فکر کرنا مثبت سوچ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی وظیفہ ہے۔ لہذا اول ان سب برے خیالات اور خوش فہمیوں کو ذہن سے جھٹک دیں اور خوب دل لگا کر محنت کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ سے خوب مانگیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ مؤثر اور طاقتور نہیں ہے۔ کتابوں کی مقدار مضامین کے لحاظ سے ان کے اوقات تقسیم کریں اور اس کے لیے ایک جامع اور تحریری نظم الاوقات بنائیں۔ آسان اور مختصر کتاب کو بھی وقت دیں کہ اس کے نمبر بھی آپ کے نتیجے میں شمار ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ نظم اپنے متعلقہ استاد صاحب کو بھی دکھا دیں تاکہ وہ مناسب ترمیم وغیرہ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ ہر اس چیز سے دوری اختیار کی جائے جو آپ کی محنت اور امتحانی تیاری میں خلل ڈالے۔ اس لیے دوستوں سے فضول ملنا جلنا، گپ شپ، موبائل کا استعمال یا اوقات کو ضائع کرنے والے امور سے 100% اجتناب لازم ہے۔ زندگی میں بالعموم اور ان دنوں میں بالخصوص معصیت اور گناہ سے بچنے کی مکمل کوشش ہو کہ اس کی نحوست سے علم کا نور اور ذہنی یکسوئی برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امتحانات کی باقاعدہ تیاری۔ جب آپ نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ اب ہم نے محنت سے پڑھنا ہے تو اب ان امور کی پابندی کریں۔ ان دنوں میں اپنی غذا اور صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ بازاری، چکنائی یا کھٹائی والی چیز سے مکمل پرہیز ہو۔ روزانہ عصر کے بعد سیر، دوستوں سے ہنسی مذاق اور معمول کی ورزش کا اہتمام رہے، کیونکہ صحت مند جسم بھی صحت مند دماغ رکھتا ہے۔ دن رات بیٹھ کر مسلسل پڑھتے رہنے سے ذہنی جسمانی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ دوران تعلیم ایسی مباحث بھی آپ کے سامنے آئی ہوگی جو امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کی حامل ہیں۔ بسا اوقات استاد خود نشاندہی بھی کر دیتے ہیں۔ ایسی مباحث کو خاص طور پر توجہ دی جائے اور مدرسہ کے جائزہ جات اور سہمائی ششمائی امتحانات کے پرچہ جات کو بھی دیکھا جائے۔ وفاقی پرچہ جات بنانے والے بھی مدارس کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں۔ اس سے ہم ممتحن کی نفسیات سمجھ کر پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ صرف وفاقی حل شدہ پرچہ جات پر بھی انحصار نہ کریں۔ انہیں صرف معاونت کے لیے فرصت کے اوقات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاق المدارس خود بھی اب ایسی تیاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ نیز اس سے استاد بھی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میری پورے سال کی محنت اور دل سوزی سے کتاب پڑھانے کا طلبہ نے کوئی اثر نہیں لیا اور صرف سابقہ پرچہ جات ہی لے بیٹھے ہیں۔ تیاری کے دوران آپ کا ہدف صرف پاس ہونا ہی نہ ہو بلکہ 100% کامیابی کا حصول ہو۔ جتنا اعلیٰ ہدف رکھیں گے آپ کی تیاری اس کے مطابق ہوگی اور آپ اپنی اس منزل کے قریب قریب ضرور پہنچیں گے۔ اگر مقصد صرف 40% نمبرات ہوں تو اندیشہ ہے کہ آپ خدا نخواستہ راست بھی نہ ہو جائیں۔
اپنی تمام تر غیر تعلیمی اور خاندانی مصروفیات ترک کر دیں تاکہ آپ کی تیاری متاثر نہ ہو۔ امتحان کی راتوں میں اپنی نیند مکمل کرنے اور دماغی سکون کا لازمی اہتمام کریں کہ اس کے بغیر ساری محنت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، امتحان حال میں داخلہ سے پہلے کے لازمی امور۔ پیپر سے متعلق تمام اشیاء رات ہی سے مکمل کر کے رکھیں۔ قلم، مارکر، گتا، پیمانہ، روشنائی وغیرہ سب مکمل ہوں۔ بہتر ہے کہ اشیاء اضافی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ موقع پر پریشانی نہ ہو۔ رقم الجلوس، جامعہ اور وفاق کا رجسٹریشن کارڈ بھی یاد سے اپنے پاس رکھیں۔ امتحان حال میں جانے سے پہلے خوب اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کی جیب اور سامان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، مثلا کوئی تحریر شدہ کاغذ اور پرچی، موبائل یا کوئی خلاصہ وغیرہ بالکل ساتھ نہ ہو۔ گتا اور پیمانہ پر کوئی تحریر نہ ہو۔ پیپر شروع ہونے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا موقوف کر دیں۔ امتحان حال میں داخلے کے وقت تک مسلسل پڑھتے رہنے سے ذہن منتشر رہتا ہے اور سوال پر مرکوز نہیں ہو پاتا۔ اس چیز کا پرچہ پر برا اثر پڑتا ہے۔ امتحان حال کے بعد رقم الجلوس کا نقشہ لگا دیا گیا ہوتا ہے۔ خوب تسلی سے اپنا رقم الجلوس، صف نمبر، نشست نمبر نوٹ کر لیں تاکہ امتحان حال میں نشست تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ امتحان حال میں جاتے ہوئے گھڑی ضرور پہن کر جائیں۔ بسا اوقات امتحان حال میں گھڑی نہیں ہوتی یا کلاک سے دوری کی وجہ سے وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی گھڑی ساتھ ہونے سے وقت کی درست تقسیم ہوگی اور ہر سوال کو مناسب وقت دیا جا سکے۔ یاد رہے کہ ڈیجیٹل گھڑی اور کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے، اس سے احتراز کریں۔ امتحان حال میں بسم اللہ سمیت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل وغیرہ دعائیں پڑھ کر داخل ہوں۔ نمبر 4، پرچہ حل کرنے کے لیے اہم اصول۔ امتحان حال میں داخل ہو کر خاموشی سے اپنی نشست تلاش کریں اور اطمینان سے جا کر بیٹھ جائیں۔ شور شرابہ اور باتیں کرنے سے گریز کریں۔ جوابی کاپی پر دی گئی خالی جگہوں کی احتیاط سے پر کریں۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو حال میں موجود نگران حضرات سے پوچھ لیں۔ اگر حاشیے لگانے کی ضرورت ہو تو جوابی کاپی پر حاشیے ضرور لگائیں، لیکن اس کے لیے رنگ برنگے قلم یا مارکر استعمال کرنے اور پھول بوٹے بنانے سے احتراز کریں۔ سوالیہ پرچہ ملنے کے بعد اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک اطمینان سے پڑھیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہی لکھنا نہ شروع کر دیں۔ پرچے کو 2 سے 3 دفعہ خوب اطمینان سے پڑھ لینے کے بعد جس سوال کا جواب سب سے اچھا اور مشکل ہوتا ہو، خواہ وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اسی سوال کا جواب لکھیں تاکہ ممتحن پر آپ کا اچھا تاثر قائم ہو۔ جس سوال کا جواب لکھنا ہو اس کے مطابق عنوان بھی درست دیں، مثلا الجواب عن السؤال الاول، الثانی، الثالث وغیرہ۔ اس طرح سوال کی جو الف یا با جز حل کر رہے ہیں اس سے بھی نچلی سطر پر لکھ دیں تاکہ ممتحن کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ سوال کا عنوان مارکر سے لگائیں تاکہ نمایاں رہے۔ عنوان الگ سطر پر اور واضح ہو۔ عنوان صفحہ کے اندر لگائیں۔ صفحہ کے کناروں پر بنے حاشیہ یا اوپر بنی ہوئی 2 لکیری بارڈر پر ہرگز نہ لکھیں۔ سوال کی عبارت کو جوابی کاپی پر نقل کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ جواب نئی سطر سے لکھنا شروع کر دیں۔ عنوان والی سطر پر جواب نہ لکھا جائے۔ کوشش کریں کہ عنوان لگانے اور جواب لکھنے کے لیے الگ الگ روشنائی کا استعمال ہو، یعنی اگر عنوان نیلی روشنائی والے مارکر سے ہے تو جواب کے لیے سیاہ روشنائی والا قلم استعمال ہو، اور اگر عنوان کے لیے سیاہ روشنائی والا مارکر استعمال کیا ہو تو جواب نیلی روشنائی والے قلم سے ہو تاکہ عناوین نمایاں نظر آئیں۔ یاد رہے کہ سیاہ یا نیلی روشنائی کے علاوہ ہر قسم کی روشنائی ممنوع ہے۔ ہر نئی بات کا عنوان ضرور لگائیں۔ اسی طرح جواب کی ہر شق کو الگ عنوان دے کر لکھیں۔ یہ طرز تحریر اعلیٰ نمبرات کے حصول کے لیے بہت معاون ہے۔ کوشش کریں کہ جس ترتیب سے شقیں پوچھی گئی ہوں جواب میں شقوں کی ترتیب بھی وہی رہے، شقوں کی ترتیب نہ بدلی جائے۔ اس سے ممتحن کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کسی شق کا جواب اس وقت ذہن میں نہ ہو تو اسی پر وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے مناسب جگہ چھوڑ کر آگے لکھتے جائیں اور پھر یاد آنے پر اس شق کا جواب لکھیں۔ بعض طلبہ پہلے سوال کی کسی شق کا جواب دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد جا کر لکھتے ہیں، حالانکہ ممتحن پہلے سوال کے نمبر جوابی کاپی میں درج کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے آپ کے اپنے نمبر ضائع ہو سکتے ہیں۔ جواب لکھتے وقت پیراگراف کے اصول کو ضرور ملحوظ رکھیں اور جملہ کے اختتام پر فل سٹاپ
ضرور لگائیں۔ ہر سوال کو اطمینان سے اور مناسب وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سوال کے جواب میں ہی کافی وقت گزر جائے اور بقیہ سوالات کے جوابات مکمل کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کے جوابات میں اعتدال ہونا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلا جواب 10 صفحات پر ہو اور آخری جواب 2 صفحات پر ہونے سے برا تاثر قائم ہوتا ہے۔ سوال کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے بنیادی نکات ہی کا جواب لکھیں۔ بلا وجہ کی تمہیدات اور غیر متعلقہ سوال و جواب نقل کرنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عبارت پر اعراب نہیں پوچھے گئے تو اعراب لگانے میں وقت ضائع نہ کریں۔ ممتحن صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سوال میں جو امور پوچھے گئے ہیں وہ حل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ان سب امور کا ایک ہی صفحہ پر واضح اور مکمل جواب دے دیا ہے تو آپ پورے نمبرات کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 10 صفحات لکھنے کے باوجود متعلقہ امور کا جواب نہیں دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ خوبصورت اور اعتدال کے ساتھ کھلا کھلا کر کے لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو سہولت ہو۔ جن طلبہ کی لکھائی کمزور ہو تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو۔ وہ صرف اتنا کر لیں کہ اپنے الفاظ کو ملا کر نہ لکھیں بلکہ اتنا واضح اور صاف لکھیں کہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ آپ کے نمبر ضائع نہیں ہوں گے۔ جواب اطمینان سے اور سوچ سمجھ کر لکھیں۔ غلطیوں اور کانٹ چھانٹ سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس پر واضح ایکس کا نشان لگائیں یا سفید وائٹنر سے مٹا دیں۔ لکیریں لگا کر نہ مٹائیں، یعنی کاٹے مار کر پھلجھڑیاں نہ بنائیں۔ اس سے پرچہ بدنما دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 5، پرچہ جمع کرانے سے پہلے ان امور کا لازمی طور پر اطمینان کر لیا جائے۔ آپ نے تمام سوالات اور متعلقہ جز کی تمام شکوں کا جواب دے دیا ہے۔ کوئی سوال یا سوال کی کوئی شک لکھنے سے رہ نہ گئی ہو۔ پرچہ دوبارہ اطمینان سے پڑھ لیا ہے یا نہیں، اور غلطیوں کی درستگی ہو چکی ہے یا نہیں۔ زائد اوراق اگر لیے ہوں تو انہیں ترتیب دے دی ہے اور اس کے مطابق منسلک کر دی ہے۔ بہتر ہے کہ ان صفحات پر صفحہ نمبر بھی درج کر دیا جائے۔ خوب اطمینان کر لیجئے کہ آپ نے اپنا رقم الجلوس درست لکھا ہے اور حاضری شیٹ پر دستخط بھی کر دی ہیں۔ نمبر 6، امتحان حال سے نکلنے کے بعد کی ہدایات۔ پیپر جمع کرانے کے بعد کبھی بھی اس پر تبصرہ یا کتب کی مراجعت سے گریز کریں۔ اس سے پریشانی ہوتی ہے اور اس کا آئندہ پرچہ جات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آرام کے لیے مناسب وقت لازمی نکالیں تاکہ ذہن تازہ ہو جائے۔ پچھلے پیپر کو بالکل ذہن سے نکال دیں اور اگلے پیپر کی تیاری میں منہمک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وفاقی حل شدہ پرچہ جات کی طرز بالکل نہ اپنائی جائے۔ غیر ضروری تشریحات اور تمہیدات سے گریز کیا جائے۔ سوال کی عبارت کو جوابی کاپی پر نقل نہ کیا جائے۔ اگر عبارت پر اعراب نہیں پوچھے گئے تو اعراب لگانے میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اوراق جتنا زیادہ لکھے جائیں گے نمبرات اتنی ہی زیادہ ملیں گے۔ سوال کو اچھی طرح سمجھ کر نفس جواب ہی پر اکتفا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ آپ کا جواب ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کے نمبر ضائع نہیں ہوں گے۔ پرچہ کے آخر میں عجیب غریب وضاحتیں اور ممتحن سے پاس کرنے کی منتیں کرنے سے پرہیز لازم ہے۔ اس کا بالکل کوئی اثر نہیں لیا جاتا بلکہ الٹا مذاق اور لطیفہ بن جاتا ہے۔ پرچہ جلدی حل کر کے باہر نکلنے میں مقابلہ نہ کیا جائے، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ پرچہ جلدی حل کرنا کمال نہیں بلکہ تسلی سے اور خوب صاف لکھنا کمال ہے۔ آخری پرچہ کو بھی ویسے ہی مکمل وقت دیا جائے جیسے کہ ابتدائی پرچوں کو دیا گیا ہے۔ عموماً چھٹی اور گھر کی خوشی میں آخری پرچہ بڑی جلدی دیا جاتا ہے جس سے مجموعی نتیجہ خراب ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ امتحانات کی تیاری اور پرچہ حل کرنے سے متعلق اہم اصول و ضوابط آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس حد تک ان اصولوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے وقت اور محنت کو قیمتی ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں آپ سب کو اعلیٰ ترین درجہ سے کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔